अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासिमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िदा हबी व उम्मी की शान अक़दस में बीजेपी नेताओं की तरफ से गुस्ताखी का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के नेताओं की 2-3 कैटेगरी आप कर सकते हैं। एक वो जो सीनियर लीडर्स है, जो टॉप लीडरशिप है, दूसरी वो जो बीच के लीडर्स है जिनको नेशनल स्पोक पर्सन, MLA, MP कह सकते हैं, और तीसरे उनके छोटे लोग हैं जो वर्कर की हैसियत रखते हैं। जो बीजेपी की जो सेकंड लाइन की लीडरशिप है उसकी तरफ से लगातार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है और बीजेपी सिर्फ पार्टी से हटा करके ये मैसेज देने की कोशिश करती है कि हमने एक्शन ले लिया है या ये लोग फ्रेंज एलिमेंट हैं, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। नुपुर शर्मा का मामला अभी थमा नहीं था, उसकी गिरफ्तारी की मांग लगातार अभी तक जारी है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। देश के कई सारे सूबों में नुपुर शर्मा के खिलाफ केस दर्ज है कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नेशनल टीवी चैनल पर गुस्ताखी की थी। उसकी वजह से दुनिया भर के मुसलमानों में गम व गुस्सा था। ये मामला भी थमा नहीं, नुपुर शर्मा की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, लोगों की मांग जारी है। ये अलग बात है कि उसकी गिरफ्तारी की मांग के लिए खुद कितने मुस्लिम नौजवान गिरफ्तार हो गए, एक अलग इशू है। अब एक और नया मामला आ गया है और यह है बीजेपी के दूसरे फायर ब्रांड लीडर टी राजा सिंह। हैदराबाद के एक विधानसभा से मिले हैं, अक्सर ये सुर्खियों में रहते हैं, जी भर करके मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, जहर उगलते हैं, नफरत फैलाते हैं। अब इस मर्तबा इन्होंने जानबूझ करके एक वीडियो बनाया और उस वीडियो में इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसको वायरल किया ट्विटर पर, और बीजेपी ने इसको सिर्फ अपने यहाँ से हटा करके ये मैसेज दे दिया कि हमारा इनसे अब कोई ताल्लुक़ नहीं, हमने इसके ख़िलाफ़ एक्शन ले लिया है। तेलंगाना सरकार ने इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की है, इसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। लेकिन इस पर NSA नहीं लगा है, UAPA नहीं लगा है, क्योंकि बीजेपी के लीडर हैं, मुसलमान नहीं है, तो इन पर UAPA और NSA लगने का कोई शिक नहीं बनता है। ये सब लोग जानते हैं। सवाल बीजेपी से है कि बीजेपी के लीडर्स क्यों लगातार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, क्यों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचा रहे हैं, क्यों इस तरह की उलूल फजूल गुफ्तगू ये लोग करते हैं। इनको ये हिम्मत कहाँ से आती है, कहाँ से जुर्रत मिलती है कि बीजेपी की तरफ से एक कोड वर्ड के ज़रिए कह दिया गया है कि तुम चाहो जो करो, तुम्हारे के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा या दोबारा तुम्हारी वापसी हो जाएगी, या फिर बीजेपी की सियासत का हिस्सा है। आखिर कब तक और क्यों हो रहा है, जिसकी गहराई में जाने की ज़रूरत है। नुपुर शर्मा के मामले में कह सकते हैं किसी हद तक लोग उसकी तावील कर देते हैं कि वो एक टीवी चैनल पर थी, बात आ गई और उसने रॉ में बोलते हुए बोल दिया। हालांकि नुपुर शर्मा की दुनिया भर में मजम्मत हुई, नुपुर शर्मा के खिलाफ केसेस दर्ज है, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया क्योंकि उसने नुपुर शर्मा के उस जुर्म को ट्विटर पर दुनिया के सामने बेनकाब किया था, नुपुर शर्मा को एक्सपोज किया था। नुपुर शर्मा के मामले को अभी कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए कि अब टी राजा सिंह ने बाज़ाब्ता वीडियो बयान जारी करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। ये वीडियो ऐसी है कि कोई भी मुसलमान सुनेगा तो वो रो पड़ेगा, उसकी आंखों से आंसू बह जाएंगे, उसका दिल छलनी हो जाएगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेहद दर्जा की गुस्ताखी की गई है। उस वीडियो को मैं यहाँ नहीं दिखा सकता हूँ, न उसके अल्फाज में बताना चाहता हूँ, जितने घटिया अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में टी राजा ने इस्तेमाल किया है, नकल कुफ्र नबाशद। लेकिन इसके बावजूद मैं इस तरह के अल्फाज को नकल करके अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मुर्तकिब नहीं बन सकता हूँ। लेकिन टी राजा ने ये किया है और बीजेपी ने उसको अपनी पार्टी से हटा दिया, और अब बीजेपी कह रही है कि पार्टी का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं, पार्टी ने उसके खिलाफ एक्शन ले लिया, उसको हटा दिया है। सवाल बीजेपी से कि क्या मुसलमानों के जज्बात की, दुनिया भर के मुसलमानों के आस्था की, उनके मज़हब की, क्या बीजेपी के नज़दीक सिर्फ इतनी हैसियत रह गई है कि बीजेपी का कोई भी नेता जो चाहेगा बोल देगा, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचा देगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा, और बीजेपी सिर्फ उसे अपने यहाँ से सस्पेंड कर देगी और बीजेपी कह देगी
ہم نے سسپینڈ کر دیا ہے، بی جے پی کی آئیڈیالوجی نہیں ہے۔ بی جے پی کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ تمام مذاہب کے احترام اور سمان ہمارے یہاں، ہم کسی کی توہین نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر بی جے پی کے یہ نیتا اور ایم ایل اے ہے اور سینئر لیڈر ہے جس کی تلنگانہ میں اپنی حیثیت ہے، اس نے یہ گستاخی کی، اس سے پہلے اسپوک پرسن نے کیا، اور جو بی جے پی کا آئی ٹی سیل ہے وہ تو لگاتار اس طرح کرتا ہی رہتا ہے۔ پھر بی جے پی اپنے لوگوں کو قابو میں کیوں نہیں کر رہی ہے؟ بی جے پی اپنے لیڈروں کو، اپنے ایم ایل اے کے خلاف کیوں سخت ایکشن نہیں لے رہی ہے؟ ان کو گائیڈ لائنز کیوں جاری نہیں کیا جا رہا ہے؟ یا پھر بیرسٹر اسد الدین اویسی کی زبان میں یہ سمجھا جائے کہ بی جے پی کی دوہری پالیسی ہے اور خود بی جے پی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی ہے؟ بی جے پی کو بھارت کے مسلمان پسند نہیں ہیں۔ سنیے اویسی کی ایک کلپ جو انہوں نے کہا ہے۔ اس کو کانٹروورشل بیان نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ ایک ڈیلیبریٹ سٹیٹمنٹ بھاجپا کے ایک ودھائک نے دیا ہے، اور یہ کنٹینیویشن ہے کہ نپور شرما نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اناپ شناپ بکنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ایک بھاجپا کے ودھائک نے اس طرح اناپ شناپ بکا ہے، تو یہ ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے۔ اس سے ایک بات صاحب ظاہر ہوتی ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے نفرت کرتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقفے سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو اشتعال دلانے کے لیے، فروغ کرنے کے لیے، اور اس سے ہٹ کر بھاجپا اپنی صاف نفرت پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بھارت کے مسلمانوں کے تعلق سے یہ دکھا رہی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھاجپا آخر ایسا کیوں کر رہی ہے؟ آپ نے نپور شرما پر معافی مانگی تھی ان کے اسٹیٹمنٹ پر، اب اس کے باوجود بھی پھر آج حیدرآباد میں بھاجپا کے جو ایک ودھائک ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو پرووک کرنے کے لیے اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے بے عزتی کرنے کی کوشش کی۔ آخر کیوں بی جے پی کر رہی ہے؟ بی جے پی کو آخر اس سے حاصل کیا ہونے والا ہے؟ کیا بی جے پی بھارت کے سوشل فیبرک کو توڑنا چاہتی ہے؟ کیا بھاجپا یہ نہیں سمجھتی کہ بھارت میں ہما قسم کے، کئی قسم کے مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں، اور ہر ایک کی ایک فیتھ ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی چیز ہی نہیں ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ان کی وجہ سے مسلمان ہیں، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اور آپ اس طرح کی گندگی اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے۔ نپور شرما، اس کے بعد ٹی راجا اور ایسے کئی لوگ ہیں۔ ایسے موقع پر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ مسلمان سڑکوں پر اترتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، یہ ضروری ہے، اور پروٹیسٹ ہونا چاہیے کہ ایسے وہ تمام لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، ان کے خلاف کیس درج کیا جائے، ان کو ضمانت نہ دی جائے، ان کے خلاف یو اے پی اے اور این ایس اے کا کیس لگایا جائے، ٹیرر ایکٹ کے تحت ان پر مقدمہ درج کیا جائے۔ یہ مسلمانوں کی مانگ ہونی چاہیے۔ انہیں الگ الگ ڈی ایم یا کلیکٹریٹ آفس میں جا کر کے میمورنڈم سونپنا چاہیے، صدر جمہوریہ کو میمورنڈم سونپنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا سلسلہ بند ہو۔ ہاں، مسلمانوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ خود قانون کو ہاتھ میں نہ لے، جس طرح پچھلے دن ایک دو واقعہ پیش آ گیا، جذبات کو قابو میں رکھے، آپے سے باہر نہ ہو، اور ہرگز کہیں بھی وہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرے، نہ ریلیوں میں اس طرح کے نعرے لگائے جائیں کہ سر تن سے جدا۔ یہ اسلامک نعرہ نہیں ہے، یہ قانون کے خلاف ہے۔ اسلام قانون پر عمل کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ ایک ایسا دیش جہاں اسلامی قانون ہے، جہاں مکمل طور پر مسلمانوں کی حکومت ہے، وہاں بھی اگر کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا مجرم ہے، اس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کیا ہے، تو اس اسلامی دیش میں اس کی سزا جنتا طے نہیں کرے گی، عوام طے نہیں کریں گے، بلکہ
عدلیہ طے کرے گی، دارالقضات سے اس کی سزا کا فیصلہ ہوگا، قاضی طے کریں گے کہ اس کو کیا سزا دینی ہے، اور تب حکومت یا پرشاسن اس کے بارے میں بھی جو بھی سزا ہوگی اس سزا کو نافذ کرے گی۔ اور یہ تو بھارت ایک جمہوری ملک ہے، یہاں قانون ہے، دستور ہے، اور آلریڈی بلاسفیمی لا ہندوستان میں موجود ہے کہ اگر کوئی کسی مذہب کی شخصیات کے خلاف زہر اگلتا ہے، مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے، دیش کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، اس کے خلاف کیس بک ہوگا، اس کو سزا دی جائے گی۔ تو ہندوستان میں دستور قانون موجود ہے، یہی اسلام سکھاتا ہے، یہی لا سکھاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کہیں بھی کوئی بھی قانون کو ہاتھ میں نہ لے، نہ کوئی اس طرح کا نعرہ لگائے کہ کیا سزا ہوگی سرطن سے جدا یا کچھ بھی جس کو ایشو بنا دیا جاتا ہے، بلکہ مانگ ہونی چاہیے کہ ایسے مجرموں کو سزا دی جائے، ان کو جیل میں بند کیا جائے، ان کو ضمانت نہ دی جائے، اور اس بڑے پیمانے پر اس طرح میمورنڈم سونپا جائے ڈی ایم کلیکٹریٹ کو اور دوسری جگہوں پر کہ بی جے پی بھی اپنے تمام نیتاؤں کو سخت گائیڈ لائنز جاری کرے، اور وہ تمام لوگ جو زہر اگلتے ہیں ان کے اندر ڈر پیدا ہو، خوف پیدا ہو۔ کوئی بھی جرم اسی وقت رکتا ہے جب جرم کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جاتا ہے۔ قانون کی اہمیت اس لیے ہوتی ہے کہ قانون کا خوف بھی لوگوں کے دلوں میں ہونا چاہیے اور قانون کا احترام بھی۔ ایک انسان غلط کام کو کرنے سے رک جاتا ہے کیونکہ اس کے دل میں قانون کا احترام ہوتا ہے۔ ایک مجرم، ایک بدمعاش پیشہ انسان غلط کام کو کرنے سے اس لیے رک جاتا ہے کہ اس کے ڈر میں قانون کا خوف ہوتا ہے۔ لیکن جب جرائم کرنے والوں کو، نبی کریم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو سزا نہیں دی جائے گی، گرفتار نہیں کیا جائے گا، جیل نہیں بھیجا جائے گا، پولیس کسٹڈی میں نہیں لایا جائے گا، تو یہی میسج جائے گا کہ نبی کریم کی شان میں گستاخی کرو، دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاؤ، اور کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا، کیونکہ پچھلے ایسے کئی مشاہدے، پچھلی ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جہاں نبی کی شان میں گستاخی کی گئی اور کوئی سزا نہیں دی گئی۔ اس لیے ہم بھی ایسا کرتے ہیں، ہمیں بھی کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ تو قانون پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، مجرموں کو چھوڑنے کی وجہ سے، گستاخی رسالت کے گنہگاروں کو چھوڑ دینے کی وجہ سے دوسرے مجرموں کا، دوسرے گستاخان رسول کا بھی حوصلہ بلند ہو جاتا ہے، اور وہ بھی ایسے ہمت کر رہے ہیں کہ جو چاہو بول دو، باضابطہ ویڈیو شوٹ کرو، کروما والا فریم پیچھے لگاؤ اور بول دو، اور کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ تو پہلے کے مجرموں کے خلاف ایکشن ہی لیا گیا، ان کی گرفتاری نہیں کی گئی، اس لیے حوصلے بلند ہو رہے ہیں۔ قانون کی بالادستی اسی وقت ہوتی ہے جب مجرموں کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے، تبھی مجرموں کے دلوں میں قانون کا خوف، قانون کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اور جو مہذب، جو تہذیب یافتہ سماج ہوتا ہے وہ قانون کا احترام کرتا ہے۔ اس ویڈیو میں میرے ساتھ اتنا ہی۔ آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ملت ٹائمز کو فائنینشیلی سپورٹ کیجیے، ڈسکرپشن میں لنک اور پوری ڈیٹیلز موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی درخواست ہے کہ ملت ٹائمز کو سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس لنک کو شیئر کیجیے۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔